السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کی تقسیم کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، یعنی کون ذمہ دار ہوگا کہ اس کی پراپرٹی تقسیم کر کے وارثین کو ان کے حقوق دے۔ تو دیکھیے، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جس کے ذمہ وہ پراپرٹی ہو، پراپرٹی پہ جو قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو دے دے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ، جیسے گھر کی شکل میں کوئی پراپرٹی ہے تو گھر میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں، تو اب ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ گھر تمہارا نہیں ہے، نہ تمہارے باپ کا رہا، اب یہ سارے وارثین کا ہو گیا ہے، اس لیے یہ گھر خالی کرو اور جن جن کے حقوق ہیں ان کو دو، یا خالی نہیں کرنا تو ان کو پیسے دو۔ تو بہرحال پراپرٹی جو لے کے بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تقسیم کرے، اور اگر پراپرٹی کھیت وغیرہ کی شکل میں ہو، پلاٹ زمین کی شکل میں ہو، تو سب کی ذمہ داری کہ اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ یہاں پر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا نا اس کی ذمہ داری کہ وہ سب کو بانٹ کے دے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹا بیٹی کو نہیں دے دیا تو اب سمجھو بیٹا کھا سکتا ہے، سب لے سکتا ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہو، تو ابا کی ذمہ داری تھی۔ نہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہے۔ ہاں، باپ سے بھی پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے، وہ بھی پکڑا جا سکتا ہے اگر اس نے زندگی میں یہ ذہن بنا کے گیا ہو بچوں کا کہ بیٹیوں کو نہیں دینا، بیٹے لوگ لے لینا۔ اگر وہ ذہن بنا کے گیا، ان کو یہ ٹیچ کر کے گیا، یہ سکھا کے گیا، پڑھا کے گیا، بتا کے گیا کہ بیٹا لوگ سب تمہیں لے لینا، آپ لوگوں کو مت دینا، تب تو پکڑا جائے گا، پیٹا جائے گا وہ بھی۔ لیکن اگر باپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کوئی ایسی ذہن سازی نہیں کی ہے، بلکہ اس نے تو باقاعدہ تعلیم دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق بٹنا، یا کچھ بھی نہیں کہا، ایسے ہی مر گیا، تو وہ قصوروار نہیں ہے۔ قصوروار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دوسروں کی پراپرٹی قبضہ کر کے رکھی، مثلا بیٹے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری بیٹوں کی بنتی ہے کہ یہ لوگ جائیداد کو دیگر مستحقین تک پہنچائیں، کیونکہ جائیداد پر کنٹرول ان کا ہوتا ہے۔ خاص طور سے ہندوستان میں جب وفات ہوتی ہے کسی شخص کی تو اس کی پراپرٹی اس کے بیٹوں کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے، اور یہی لوگ آگے بڑھ چڑھ کر سارا کام کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں پراپرٹی پر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں، ان کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، اس لیے مرنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ان کے بیٹوں کی ہوتی ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو دوسروں تک بھی پہنچائیں جن کے حقوق ہیں۔ البتہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی صرف بیٹیاں ہیں، تو جائیداد پہ کنٹرول بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بیٹیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس جائیداد میں اور جن کے حقوق بنتے ہیں ان تک وہ مال پہنچائیں۔ مثلا ایک شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے 3 کروڑ روپیہ چھوڑا ہے۔ ایک شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس کی جائیداد ہے 3 کروڑ روپے، اور وہ شخص مر گیا، 3 بیٹیاں، اس کا ایک بھائی تھا۔ تو اب اس کے مرنے کے بعد ان کی تینوں بیٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 2 کروڑ اپنا لے لیں، تینوں مل کے 2 کروڑ تینوں آپس میں بانٹ لیں، باقی 1 کروڑ مرنے والے کے بھائی کو دے دیں، یعنی اپنے چچا کو، کیونکہ اگر کسی مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو صرف 2/3 ملتا ہے، مرنے والے کی جائیداد کا پورا حصہ بیٹیوں کو نہیں ملتا، صرف 2/3 ملتا ہے، اور باقی جو 1/3 ہے وہ مرنے والے کے قریبی مذکر رشتہ دار کو جاتا ہے۔ تو اگر بھائی ہے تو وہ 1 کروڑ اس کو چلا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مرنے والے کی جائیداد پر جس کا کنٹرول ہے، جو اس میں مداخلت کر سکتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب کے حوالے کرے، اور دیگر لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جن کے حقوق ہیں، وہ صرف ایسے انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی دے دے، ان کا حق ہے وہ مانگیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، یا مرنے والے کی بیوی ہو، یا اگر مرنے والے کی مذکر اولاد نہیں ہے تو اس کے بھائی لوگ ہیں، یا مرنے والے کا باپ زندہ ہے تو جو بھی وارثین زندہ ہے نا، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنا حصہ مانگیں اور اس چیز کو رواج دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مرنے کے بعد جائیداد کی تقسیم کی ذمہ داری مرنے والے پر نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ مرنے والے کی ذمہ داری، وہ کچھ بول کے نہیں گیا، کچھ کر کے نہیں گیا، تو اب بچوں کا کوئی قصور نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں تھی، بلکہ ذمہ داری تو ان لوگوں کی ہے جو مرنے کے بعد مال قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کو آپ کے سامنے واضح کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح عمل کی توفیق دے، آمین۔